اکثر میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ ملک سے باہر کمانے جاتے ہیں وہ اتنا بیوی بچوں کو لے کر غافل کیسے ہو جاتے ہیں۔ کمانا اپنی جگہ بھی ضروری ہے، لیکن فاصلہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ میرا نام رابعہ ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور میرے ابا نوکری کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتے تھے۔ گھر پر صرف امی اور میں ہی رہا کرتے تھے۔ ابو سال میں ایک آدھ بار جب چھٹی ملتی تو پاکستان کا چکر لگا لیا کرتے اور تقریباً ایک ماہ رہ کر واپس چلے جاتے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ ابو کافی اچھی آمدنی کما لیتے تھے اور یوں ہمیں بھی کسی چیز کی کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ زندگی میں سکون ہی سکون تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، مگر پھر نہ جانے کس کی بری نظر ہماری خوشیوں کو برباد کر گئی۔ ابو گھر پر نہ ہوتے تھے، اس لیے باہر کے تمام کام زیادہ تر امی خود ہی کیا کرتی تھیں۔ البتہ ابو کے کچھ خاص دوست اکثر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے۔ اگر کوئی ایسا کام ہوتا جو امی سے نہ ہو پا رہا ہوتا تو وہ آ کر دیا کرتے تھے۔ ابو کے تقریباً تمام دوست ہی مجھے پسند تھے اور وہ بھی سب مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ ابو کے ان دوستوں میں سے ایک دوست جس کا نام کاشف میاں تھا، ان کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ مجھے یوں ان کا زیادہ تر اپنے گھر آنا جانا بالکل بھی پسند نہ تھا۔ البتہ ابو کے ساتھ ان کے کافی گہرے تعلقات تھے، مگر مجھے ان سے چڑ تھی اور مجھے ان سے الجھن ہوتی تھی۔ میں نے کئی بار امی سے بات کی کہ مجھے چاچا کاشف کا گھر آنا بالکل پسند نہیں، انہیں بولیں کہ وہ ہمارے گھر نہ آیا کریں، مگر امی میری بات کو مذاق میں ڈال دیتی۔ وہ ہر روز بہانے سے ہمارے گھر آنے لگتے اور بجائے اس کے کہ امی انہیں یوں روز گھر آنے سے روکتی، وہ الٹا ان کے ساتھ بیٹھ کر خوب ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتی۔ مجھے امی پر بھی غصہ آتا، لیکن اب میں کیا کرتی؟ امی سے بھی محبت تھی مجھے۔ ابو کی غیر موجودگی میں ساری ذمہ داری انہی پر تو تھی، اس لیے میں دانستہ طور پر خاموش رہتی اور اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دیتی۔ میرے امتحانات قریب تھے، اس لیے بس دن رات اپنی پڑھائی پر توجہ رکھتے ہوئے آخر اللہ اللہ کر کے امتحانات بھی ختم ہو گئے۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میرا رزلٹ بھی آنے کے قریب تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس بار جب آئیں تو میرے لیے کوئی بڑا تحفہ لائیں، مگر عین وقت پر پتہ چلا کہ ابو اس بار نہیں آ رہے کیونکہ ان کے فارم میں کچھ ضروری کام چل رہا تھا۔ میں ان کے نہ آنے کی خبر سن کر خوب روئی۔ مجھے ان سے ملے تقریباً 1 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر اب بھی وہ نہیں آئے۔ نتیجے کا دن آیا تو میں بہت دکھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری کلاس میں پہلی پوزیشن آئی تھی، مگر ابو کی غیر موجودگی کی وجہ سے میری یہ خوشی کم پڑ گئی۔ خیر، جب امی مجھے لینے اسکول پہنچی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اکیلی نہیں آئیں بلکہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے۔ مجھے لگا شاید ابو آئے ہوں گے، شاید وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے، مگر جب تھوڑا آگے بڑھی اور قریب جا کر سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا تو اس سے میرا جسم کانپنے لگا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی کاشف صاحب تھے۔ میں نے رسمی سی سلام دعا کی اور اپنی سہیلیوں سے ملنے کا بہانہ کر کے وہاں سے چلی آئی۔ گھر آ کے بہت دیر میں ابو کو یاد کر کے روتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں امی اور کاشف صاحب بھی گھر آ گئے، مگر میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ امی نے کافی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ میری جب بھی ابو سے بات ہوتی تو میں انہیں واپس آنے کا کہتی، مگر ہر بار وہ یہ بات کہتے کہ اگلے سال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جاؤں گا۔ میں انہیں یہ بات سمجھانا چاہتی تھی کہ امی ان کی جگہ کسی اور کو دے رہی ہیں، مگر چاہ کر بھی ایسا بول نہیں پاتی۔ دوسری طرف امی کا زیادہ تر وقت کاشف میاں کے ساتھ گزرتا۔ نہ جانے ان کا نام ہی کاشف میاں تھا یا امی ان کو کاشف میاں کہہ کر پکارتی، مجھ کو نہیں معلوم۔ جتنی دیر وہ ہمارے گھر پر گزارتے امی کی زبان پر کاشف میاں ہی رہتا۔ وہ اکثر کاشف میاں کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے بھی نظر آتی۔ میں نے 1-2 بار انہیں روکا مگر جب وہ نہ مانی تو میں بھی خاموش ہو گئی۔ خیر، اگلے ہفتے میری سالگرہ تھی مگر ابو نہیں آ رہے تھے۔ مجھے اس بات کا شدید دکھ تھا۔ اس بار پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نہ ہی میرے رزلٹ پر یہاں موجود تھے اور نہ ہی میری سالگرہ پہ۔ سالگرہ والے دن میں نے امی کو صاف صاف بول دیا اگر کاشف میاں آئے تو میں کیک نہیں کاٹوں گی، مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی اور شام کو جب مہمان سامنے آئے تو کاشف میاں سب سے پہلے وہاں پر VIP بن کر صوفے پر برجمان ہو گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، مسکراہٹ ان کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے امی پہلے ہی انہیں اس بات سے آگاہ کر چکی ہیں جو صبح ہوئی تھی۔ بولے، ارے رابعہ بیٹی، لگتا ہے آپ ہم سے ناراض ہو۔ بھائی ہم سے کیا خطا ہو گئی، ہمیں بھی تو کچھ پتہ چلے۔ میں خاموش رہی اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ پھر بولی، جی انکل، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کمرے میں چلی آئی۔ پھر میں نے ان دونوں کو وہاں سے جانے کا کہا، وہ بھی خاموشی سے چلے گئے۔
میں ابو کو یاد کرتی رہی۔ رات ہونے لگی، مجھے اب بھوک ستانے لگی۔ بھوک سے میرا برا حال ہونے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن سے کھانا پلیٹ میں ڈال کر اپنے کمرے کی طرف واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ سامنے کاشف میاں اور امی ایک ساتھ بیٹھے دیکھ لیے۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر جب سب مہمان چلے گئے ہیں تو یہ ابھی تک کیوں نہیں گئے۔ دل میں تجسس ہوا کہ ان کی باتیں تو سنوں، آخر کیا بات کر رہے تھے۔ تو میں چھپ کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ کاشف میاں امی کے قریب بیٹھے بول رہے تھے کہ آج کالے سوٹ میں تم سچ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ پوری پارٹی میں سب مہمانوں کی نظریں صرف تم پر ہی ٹکی ہوئی تھیں اور میں چاہ کر بھی کسی کو روک نہیں سکتا تھا کیونکہ میں تو خود تم سے پلکیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ کالا رنگ تم پر بہت جچتا ہے۔ کاشف میاں کی یہی باتیں سن کر مجھے ان پر غصہ آتا تھا کہ کس قدر بے شرمی سے اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سامنے بیٹھی میری ماں جو ان کی ہر بات انہیں ان کی حیثیت یاد دلانے کے میرے شوہر کے دوست ہو تم، اس کی بجائے الٹا مسکرا رہی تھیں۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے غصے میں آ کر پلیٹ فرش پر دے ماری اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی اور کاشف میاں نے جیسے ہی مجھے دیکھا، چونک کر امی فوراً میرے پیچھے کمرے میں آئیں، مگر تب تک میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں کافی دیر سسکیاں لے کر روتی رہی، پھر نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی پتہ نہیں چلا۔ کاشف میاں کب ہمارے گھر سے گئے کسی بات کا کچھ نہیں پتا۔ اگلے دن امی نے آ کر مجھے گلے سے لگایا اور پیار کرنے لگیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے ان سے اب نفرت سی ہو رہی تھی۔ میں بچی تھی مگر اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی کہ سب کچھ نہ سمجھ سکوں۔ جو میری امی میرے ابو کے ساتھ کر رہی تھیں وہ میرے ابو کو دھوکہ دے رہی تھیں، جبکہ وہ تو ان کے اور میرے آرام کی خاطر ہی ہم سے دور تھے۔ وہ جو کچھ کر رہے تھے ہمارے لیے ہی تو کر رہے تھے، تاکہ ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، مگر امی وہ ان کے پیٹھ پیچھے ان سے بے وفائی کر رہی تھیں۔ خیر امی سے ناراض تھی مگر ان کے بار بار منانے پر مان گئی۔ ویسے بھی امی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وہ کاشف میاں سے کبھی بات نہیں کریں گی اور نہ ہی انہیں گھر آنے دیں گی۔ میری خوشی کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ بس اس وجہ سے میں ایک بار پھر پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، زندگی ایک بار پھر رائے راست پر آ چکی تھی۔ میں خوش تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، مگر شاید میں غلط تھی۔ ایک دن اسکول میں میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ میری ٹیچر نے میری طبیعت بگڑتی دیکھ کر چچا خیردین کو فون کیا۔ چچا خیردین ہمارے اسکول کے وین ڈرائیور تھے۔ ٹیچر نے مجھے کہا کہ چچا خیردین آ رہے ہیں، تم ان کے ساتھ گھر چلی جاؤ اور جا کر آرام کرو، کوئی دوا وغیرہ لے لو۔ تھوڑی دیر بعد چاچا خیردین مجھے اسکول سے لے کر گھر چلے آئے اور گھر کے نزدیک آ کر چھوڑ گئے۔ گھر کے مین گیٹ کی 2 چابیاں تھیں، ایک میرے پاس ہوتی تھی اور ایک امی کے پاس۔ میں نے چابی تالے میں لگائی اور گیٹ کھول کر اندر چلی گئی۔ مجھ کو عادت تھی کہ میں جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتی تھی تو اونچی آواز سے سلام کرتی تھی۔ حسب معمول میں نے سلام کیا مگر خلاف توقع کوئی جواب نہ ملا۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر سوچا کہ شاید امی بازار تک گئی ہوں گی یا پھر اوپر کی منزل پر اپنے پودوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوں گی۔ امی کو باغبانی کا بڑا شوق تھا اور انہوں نے چھت پر ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا رکھا تھا۔ میں نے فریج سے جوس نکالا اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر جوس پینے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، امی نہ آئیں۔ سوچا اوپر جا کر دیکھتی ہوں۔ جب اوپر کی منزل پر گئی تو دائیں جانب والے کمرے کے جب نزدیک پہنچی تو مجھے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ امی اندر ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک مردانہ آواز بھی تھی، اور ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ میں آواز نہ پہچان سکوں؟ وہ کاشف کی آواز تھی۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے اٹک گیا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ آج اپنی ماں کی اصلیت جان کے رہوں گی کہ آخر ان کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ ٹیرس سے ہوتی ہوئی کمرے کی بیرونی جانب پہنچی، پھر میں نے ایک کرسی لا کر رکھی، اس پر ایک سٹول رکھا۔ دراصل میں روشن دان سے جھانک کر دیکھنا چاہتی تھی کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ روشن دان اونچا نہ تھا۔ میں ہامتی کامتی سٹول کے اوپر چڑھ گئی۔ جیسے ہی میں نے روشن دان سے گردن اندر ڈال کر دیکھا میری چیخ نکل گئی۔ میں نے جلدی سے گردن باہر جب نکالنا چاہی تو میرے سر کا اوپر والا حصہ روشن دان کے اوپر والے حصے سے ٹکرا گیا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے میرا پاؤں پھسلا اور میں دھڑم سے زمین پر گر گئی۔ میرے گرنے کی آواز یقیناً انہوں نے بھی اندر سن لی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا۔ امی میرے سامنے کھڑی تھیں اور پاس میں ایک ڈاکٹر کھڑا امی کو تسلیاں دے رہا تھا۔ بازو اور سر پر کافی چوٹ لگی تھی۔ امی مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھیں، شاید وہ جانتی تھی کہ میں نے ان کا جرم پکڑ لیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیا۔ اگلے چند روز مجھے شدید بخار رہا۔ امی بار بار مجھے بہانے سے بہلاتی پھسلاتی رہیں۔
میری تیمارداری کرتی رہیں، لیکن جو مقام میرے دل میں ان کے لیے تھا وہ اب نہیں تھا۔ میرا بخار ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، کیونکہ اتنا بڑا صدمہ میں کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اب امی نے جب میری خراب حالت کو دیکھا، ابو کو جلد سے جلد پاکستان آنے کا کہا، اور یوں اگلے کچھ دن میں میرے ابو میرے پاس آ پہنچے۔ میں نے جیسے ہی ابو کو دیکھا ان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ میں انہیں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہیں چھوڑوں اور وہ پھر مجھ سے دور چلے جائیں۔ ابو نے جب میری حالت دیکھی تو امی پر غصہ ہونے لگے۔ آخر تم نے پہلے کیوں نہیں مجھے بتایا کہ یہ اس قدر اداس ہے میرے لیے؟ میں تو بچی سمجھ کر اس کی باتوں کو ٹالتا رہا، مگر تم تو بڑی تھی۔ اس کی اس حالت کے باوجود بھی تم مجھ سے یہ کہتی رہی کہ یہاں سب ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں اور ایک ہی بار آنا۔ ابو کا غصہ ہولناک تھا۔ امی آگے سے سنتی رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ بولتی بھی تو کیسے؟ وہ بھی تو جانتی تھی کہ سب غلطی انہی کی ہے۔ ابو کی باتیں سن کر مجھے سمجھ میں آ گیا آخر امی انہیں یہاں آنے سے کیوں روکتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ابو واپس آ گئے تو ان کا راز فاش ہو سکتا ہے، لیکن شاید قدرت کو ایسا ہی منظور تھا۔ راز فاش ہونا تھا تو ہو گیا۔ خیر، اس کے بعد ابو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں شفٹ ہو گئے۔ میں نے بھی چپ سادھ لی اور ابو کو امی اور کاشف میاں کے بارے میں کچھ نہ بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارا ہنستا بستا گھر برباد ہو جائے۔ بس میں اب امی سے بات نہیں کرتی تھی۔ کوئی ضروری بات ہوتی تو کر لیتی، ورنہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی۔ میں سمجھتی تھی کہ جو طوفان آنے کو تیار تھا وہ آتے آتے تھم گیا، مگر ایسا نہ تھا۔ ابو کی واپسی کے چند ماہ بعد ہی امی ابو سے ہر بات پر جھگڑنے لگیں۔ امی شاید پہلے سے ہی یہ سب پلان کر کے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے ابو سے خلا کا مطالبہ کر دیا۔ وہ یہ گھر چھوڑ کے چلی گئیں اور کاشف میاں کے گھر میں جا کر رہنے لگیں۔ ابو کے تمام دوستوں کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ کاشف میاں اور میری امی کا چکر تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے ابو سے خلا لے لی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ابو پوری طرح ٹوٹ کر رہ گئے، مگر خدا کا شکر ہے میں اس وقت اتنی بڑی اور سمجھدار ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ گھر میں اب ابو اور میں ہی رہتے تھے۔ ابو سے خلا کے کچھ عرصے بعد ہی امی نے کاشف میاں سے شادی کر لی اور اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگیں۔ ایک دو بار میں نے ابو کو بولا کہ آپ بھی شادی کر لیں، مگر انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد اس بات کا ذکر کبھی مت کرنا۔ وہ آج بھی امی سے پیار کرتے ہیں اور انہیں یاد کر کے اکثر اداس رہتے ہیں۔ ابو کی اب خواہش تھی کہ کسی طرح میری جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ میں تو ابھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ابو اکیلے اب سارے گھر کا نظام نہیں سنبھال سکتے تھے۔ ایک سال ایسے ہی گزر گیا اور آخرکار انہوں نے اپنے ہی ایک دوست کے بیٹے سے میری شادی کر دی۔ میں ہر ہفتے اپنے ابو سے ملنے جایا کرتی تھی، تاہم مجھے اپنی امی بھی بہت یاد آتی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی پلٹ کر ہماری خبر نہ لی۔ 5 سال ایسے ہی بیت گئے۔ اب تو میں خود 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، یک کے بعد دیگرے اللہ نے 4 بچوں سے نوازا، مگر سارا دن ان کو سنبھالتے سنبھالتے میری مت ماری جاتی تھی۔ میرے شوہر کا نام مبین تھا اور میں ان کو پیار سے موبی کہتی تھی۔ آج جب وہ دفتر سے گھر آئے تو میں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ موبی صاحب، مجھ سے اب آپ کی یہ 4 بلونگڑے نہیں سنبھالے جاتے، مجھ کو ایک آیا رکھ دیں۔ انہوں نے ایک پیار بھری نظر مجھ پر ڈالی اور کہا، اچھا، کل ہی تمہارے لیے آیا کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ محدود آمدن کے باوجود وہ انکار نہیں کریں گے۔ ہمارے محلے میں قاری جمشید صاحب رہا کرتے تھے، جو تقریباً سارے محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ ان کا کافی گھروں میں آنا جانا تھا اور مبین سے ان کی کافی اچھی دعا سلام بھی تھی۔ مبین نے جب ان سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگے، ہاں، ایک عورت ہے، بیچاری بڑی ہی مجبور ہے، تنہا عورت ہے، شوہر چھوڑ کر چلا گیا، اولاد کوئی نہیں ہے، ان کو آپ بس 2 وقت کی روٹی دے دیا کرنا، وہ اس پر راضی ہو جائے گی۔ مبین نے فوراً حامی بھر لی۔ اندھا کیا جانے 2 آنکھیں۔ اگلے دن شام کا وقت تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھی آیا کے انتظار میں تھی۔ مبین نے مجھے بتایا کہ آج شام کو ایک عورت آئے گی، ٹھیک لگے تو دیکھ لینا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس کو دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ بال پوری طرح سے سفید ہو چکے تھے، ایک میلا سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سردیوں کی بیمار سی نظر آنے والی وہ عورت کوئی اور نہیں، میری ماں تھی۔ میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اندر لے آئی۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ ان کو اس حال میں دیکھ کر ان کے منہ سے کوئی بھی لفظ نہ نکل سکا۔ میں نے ان کو نہانے کا انتظام کیا، نہلا دھلا کر ان کو اچھا سا کھانا کھلایا، اور جب سے وہ آئی تھیں بالکل گونگی بن کر بیٹھی تھیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، مجھ سے کوئی بات تو کریں۔ وہ بس روئے جا رہی تھیں۔ کافی دن ان کو نارمل ہونے میں لگے اور پتہ چلا کہ کاشف میاں ان کا سارا زیور ہڑپ کر چکے تھے، اور جو ایک مکان انہوں نے کرائے پر دے رکھا تھا وہ بھی کاشف میاں نے اپنے نام کروا لیا تھا، جس کو بیچ کر اب وہ اس ملک سے جا چکا تھا۔ اب نہ گھر تھا میری ماں کے پاس اور نہ ہی کوئی کمانے والا، تو یہ بھلا ہو قاری جمشید صاحب کا، انہوں نے ان کو اپنے گھر پر پناہ دی ہوئی تھی۔
3 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں نے ان کو اپنے گھر کا اوپر والا کمرہ رہائش کے لیے دے دیا تھا۔ ابا کو جب اس ساری کہانی کا پتہ چلا تو ابا کو شدید دکھ ہوا۔ مجھ سے کہنے لگے، تم نے بہت اچھا کیا کہ ان کو اپنے پاس رکھ لیا، آخر کو وہ تمہاری ماں ہے۔ اب سارا دن میرے منع کرنے کے باوجود بھی امی میرے بچے سنبھالتی تھیں۔ میں لاکھ منع کرتی تھی کہ میں اور آیا کا انتظام کر لیتی ہوں، لیکن انہوں نے سختی سے مجھے منع کر دیا۔ شام کا وقت تھا، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں اوپر امی کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی زاروں کے تار رو رہی تھیں۔ یا اللہ، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دیتا، بس وہ روئے چلے جا رہی تھیں۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور گلے سے لگا لیا۔ کافی دیر وہ میری گود میں سر رکھ کر روتی رہیں، لیکن اب رونے کی آواز بند ہو چکی تھی۔ جب میں نے ان کو تھوڑا سا اپنے سے پیچھے کیا تو ان کی گردن ایک دم سے میری گود میں ڈھلک گئی، میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخیں سن کر مبین بھی بھاگے چلے آئے۔ امی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ شاید یہی توبہ کا وقت تھا اور شاید ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی تھی۔ میری ماں کی موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جیسے بھی تھیں وہ میری ماں تھیں اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، تبھی ان کی موت معافی مانگتے مانگتے ہو گئی۔ کہانی کے آخر میں اپنا کہوں گی کہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں اور ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔